جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم رونا تو رو رہے ہوتے ہیں لیکن ان چیزوں کی جان پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ مثلا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے سب کہتے ہیں مہنگائی ہے، پھل مہنگا ہو گیا، گوشت مہنگا ہو گیا، عام استعمال کی چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ اس کا بھی ایک بہترین حل جو ہمیں سلف صالحین سے ملتا ہے وہ یہ کہ وقتی طور پر یا تو ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں یا پھر ان کا متبادل استعمال کریں۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کوفہ کی گورنر تھے، اس موقع پر کشمش بہت زیادہ مہنگی ہو گئی۔ لوگوں نے مکہ سے علی رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا کہ کشمش مہنگی ہو گئی ہے، لہذا آپ اس کی قیمت متعین کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ کشمش کو استعمال کرنا چھوڑ دو، اس کا جو متبادل ہے کھجور اس کو استعمال کرو۔ جب تم اس کا متبادل استعمال کرو گے اور اس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اس کی جو قیمت ہے وہ آٹومیٹک نیچے آ جائے گی۔ تو لہذا چیزوں کے متبادل کو استعمال کرنا شروع کر دیں، اور اسی طریقے سے بس اوقات کچھ چیزوں کو چھوڑنا بھی پڑ جائے تو تب تک انتظار کرنا چاہیے کہ جب تک ان چیزوں کی قیمتیں نیچے نہ آ جائیں۔ اس دونوں نے آپ نے دیکھا کہ سبزی جیسے ٹماٹر وغیرہ کی قیمتیں مہنگی ہو گئیں، ایسا لگتا تھا پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ٹماٹروں کی قیمت کا ہے، لیکن جبکہ اس کے متبادل کے طور پر چیزیں موجود ہیں۔ ایسے ہی ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ، جن کا پیچھے ہم نے تذکرہ کیا، ان کے سامنے جب مہنگائی کا مسئلہ آیا کہ گوشت مہنگا ہو چکا ہے تو انہوں نے کیا تجویز کی؟ انہوں نے یہی فرمایا کہ پھر گوشت مہنگا ہو چکا ہے، آپ اس کو سستا کر لیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے سستا کریں، یہ تو مہنگا ہو چکا ہے، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس کو خریدنا چھوڑ دو، جب خریدنا چھوڑ دو گے تو وہ خود بخود نیچے آ جائے گا اور سستا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ہمارے پاس ایک بہترین حل جو سلف صالحین نے پیش کیا کہ وقتی طور پر ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں یا پھر یہ ہے کہ ان کا متبادل استعمال کریں، یہ بھی ایک بہترین طریقہ کار ہے۔